عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج میرا 25واں لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے عاجزی۔ یہ ایک تاریخی کہانی ہے، تاریخ سے لی ہوئی ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس کی سٹوری ہے۔ اس کا ایک درباری تھا جو وزیر تھا، ایاز۔ وہ اس کو بہت پسند کرتا تھا محمود غزنوی۔ لوگ اس سے جیلس ہوتے تھے، یعنی جلن محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے ایک کمرہ خاص کر رکھا ہے، مخصوص کر رکھا ہے، یعنی خاص کر رکھا ہے کہ اس میں وہ آپ کے ہیرے جواہرات چوری کر کے جمع کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی۔ اسے محمود غزنوی کو اس کی اس بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن اس کمرے کا اس نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جنہوں نے شکایت کی تھی درباریوں نے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے محمود غزنوی نے اس کمرے کا تالا توڑوایا اور کہا کہ جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہاں پرانے کپڑے اور پرانے جوتے جو جھاڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ زمین تک کھدوائی گئی، لیکن ایک چیز بھی قیمتی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ جب یہ ماجرا سارا بادشاہ کو پتہ چلا، یعنی واقعہ پتہ چلا کہ اس کے تالا توڑ کر زمین کھود کر سب کچھ چیک کیا گیا لیکن کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے ایاز کو بلوایا تاکہ اصل حقیقت کا بارے میں پتہ چل سکے۔ جب وہ آیا تو اس نے بتایا کہ میں اس وزیر بننے سے پہلے لکڑہارا بھی تھا اور مویشی بھی چراتا تھا، یعنی چرواہا بھی تھا، بکریاں بھی چراتا تھا، اور یہ میرا وہ لباس ہے جو میں اس وقت پہنا کرتا تھا۔ اس کو میں نے اس لیے اس کمرے میں رکھا ہوا تھا کہ اس کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات موجود رہے کہ میں غریب تھا اور اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا کر دی ہے۔ مجھ میں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو، بلکہ عاجزی، اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا ہو میرا، میں اپنی حیثیت نہ بھول جاؤں۔ محمود غزنوی اس کی یہ بات سن کر خوش ہوا اور اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں اور بڑھ گئی، اور وہ لوگ شرمندہ ہو گئے جنہوں نے اس کی شکایت کی تھی۔ اس سٹوری کو میں پڑھتی ہوں اور اس کی املا آپ لوگوں کو دوں گی۔ اب میں نے سٹوری سنا دی نا، ہے اسی ٹائپ کی۔ آپ لوگوں کو جو چیز نہیں سمجھ آئے گی وہ پھر میں بعد میں ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ محمود غزنوی ایک مشہور بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا خاص خادم تھا۔ ایاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اس سے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس کے مشورے لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ ایک معمولی غلام بادشاہ کا اتنا قریب کیوں ہے۔ دیکھیں، درباری غلام، عزیز، پیارا۔ محمود غزنوی اس بادشاہ کا نام ہے، طبیعت، اچھی عادت۔ ایاز اس غلام کا نام ہے، یعنی وزیر کا نام ہے۔ قریب کیوں تھا؟ مشورہ، رائے، ٹھیک ہے۔ ایاز آپ کے ہیرے جواہرات نہیں، یہ املا کے لیے لفظ ہیں، ہیرے جواہرات کو چرا چھپا رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے، مخصوص یعنی خاص بنا کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جائے۔ یا تنہا یعنی اکیلا جاتا ہے، چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئی قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر کمرے کو تالا لگا دیتا ہے۔ درحقیقت وہ اپنا خزانہ، آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں، سٹوری کیا نکلے گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے درباری کی اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن، اطمینان ان کا کرنے کے لیے، پرسکون کرنے کے لیے، اطمینان کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں، اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ ہے اس میں وہ لے آئیں۔ درباری اس کمرے میں پہنچے تو وہاں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پر، چرواہے بکریاں چرانے والا، اور ایسے جوتے کہ جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں، اور کچھ نہ ملا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ زمین میں نیچے دبا دی ہوں، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟
ایک کمرے کو مخصوص کر کے، خاص کر کے اس میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنا، برا خیال پیدا کرنا، اپنے سے دور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ طرز، طور طریقہ۔ ایاز نے جواب دیا، میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا، جھاڑی اور گھاس پھوس کاٹنا میرا کام ہوا کرتا تھا۔ اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں اور میں اس زمانے کا لباس اور جوتے کمرے میں محفوظ کر رکھے تھے۔ جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا تو اپنے آپ سے کہتا، اے یاس، تم وہی چرواہے ہو، یہ تمہارا لباس ہے، اور آئیے تم درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حیثیت کو بھول مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت، عزت اور وقار اور بھی بڑھ گیا۔ یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے کے شرمندہ ہو گئے، یعنی شرمندگی کا اظہار کرنے لگے۔ اب آپ کو مشکل الفاظ بھی میں نے بتا دی ہیں، لیسن آپ نے خود گھر میں ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور املا اور یہ انڈر لائن ہوئے ہیں املا کے لفظ اگر آپ کر سکیں تو ویل گڈ، نہیں تو پکچر تو سینڈ کروں گی نا، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور آپ نے اس کے الفاظ معنی بھی میں لکھوا دوں گی، کچھ ہیں اس میں موجود چیپٹر کے اینڈ پہ دی ہوتے ہیں، وہ آپ لکھ لیں، اور جو اور ہوں گے ایکسٹرا وہ میں لکھوا دوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔